جی ہاں، سنیں ذرا دھیان سے۔ بھگوا لب ٹریپ کے متعلق حضور قائد ملت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام۔ بیٹیوں کے لیے ضروری ہدایت۔ چھوٹی بچیوں کو بچپن ہی سے ضد جیسی خطرناک بیماری سے بچائیں۔ اس کے اندر ضد ہرگز نہ آنے دیں، پھر اسے صبر و شکر کے ساتھ ساتھ خوش رہنا بھی سکھائیں۔ بچیوں کا رجحان دین کی طرف لانے کے لیے اور بھگوا لب ٹریپ سے بچانے کے لیے حضور قائد ملت کے بیان کی گئی 13 تدبیریں، جس کے ذریعے بچیوں کو اس بڑے فتنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وہ کون سی 13 تدبیریں ہیں، ذرا سماعت کریں۔ نمبر 1، بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد و مکتب اور اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلائی جائے۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں، کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں۔ اور نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ انہیں اسکول کے ماحول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ نمبر 4، ان کے اخلاق و آداب، رہن سہن اور ہم جولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ نمبر 5، ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ خود بھی عقل کا استعمال کریں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کو جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑا کرتا ہے۔ جی ہاں۔ اور نمبر 6 ہے کہ شادیوں کو آسان بنائیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 7 میں لکھتے ہیں کہ اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو۔ نمبر 1، نماز میں، جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں۔ جی ہاں۔ اور نمبر 8 میں قائد ملت لکھتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ پڑوس اور قبیلے اور بستی کے با اثر لوگ کفر کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راستے پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر کوئی بچی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے تو فوراً اطلاع کریں محلے والوں کو اور اس بچی کو اس گناہ سے بچائیں، تو آپ کو بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے یہ۔ جی ہاں۔ اور نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد و مکاتب اور مدارس کے اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 10، ائمہ اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوف خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشش کریں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد ہو، مکاتب اور مدارس کے اراکین اور ذمہ داران مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔
نمبر 12، مساجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھانے پر مجبور نہ کریں۔ اور آخر میں نمبر 13 میں کیا فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو، ان تدابیروں کو، ان تحریر کو پڑھ کر یا سن کر اپنے اپنے مساجد کے اماموں تک، اپنی بیٹیوں تک، اپنی بہنوں تک، تمام گروپ کے لوگوں کے ذریعے شیئر کریں۔ جی ہاں دوستو، یہ حضور قائد ملت کی جو تدابیریں تھیں، جو ان کی تحریر تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ دوستو، تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ کئی اسلامی بہنیں اور بچیاں اپنی فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اسٹیٹس لگا کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں اور گھر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہیں، اور اس گھر کے بے غیرت مرد یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ جو لڑکیاں پیار، عشق، محبت کے چکر میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں کنورٹ ہو رہی ہیں، دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں، ان کا انجام دنیا میں بھی بڑا دردناک ہوگا اور آخرت میں بھی بہت دردناک بنے گا۔ جی ہاں دوستو، آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو آگے شیئر کریں۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہے، بیٹیوں سے محبت ہے، بہنوں سے محبت ہے، بچیوں سے محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ گندگی نہ پھیلے، تو خدا کے لیے اس پیغام پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ چلتا ہوں، اسلام زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔